السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کیسے ہیں آپ؟ آج ہم بات کریں گے علامہ اقبال رحمہ اللہ کی ایک مشہور زمانہ نظم جو انہوں نے اپنے شاعری کے پہلے مجموعے بانگ دارا میں لکھی. یہ نظم ہمیں ایک دنیا کو دیکھنے کا الگ زاویہ، الگ نظر دیتی ہے. ویسے تو یہ نظم ہمارے فیڈرل بورڈ کے نصاب میں شامل ہے. ہم انشاءاللہ جو فیڈرل بورڈ کے اندر پیپر آتا ہے اس کے مطابق بھی گفتگو کریں گے، لیکن یہ ہر انسان کو، ہر صاحب تفکر کو، ہر صاحب تدبر کو ایک نئی شکل دکھاتی ہے کہ جب تم اس دنیا میں چلتے ہو، گھومتے ہو، پھرتے ہو تو تم نے اس دنیا کو کس نظر سے دیکھنا ہے، اور ایک شاعر کے دیکھنے کا نظریہ کیا ہوتا ہے، فلسفہ کیا ہوتا ہے. قدرت کے مظاہر، قدرت کا حسن، فطرت کے مظاہر دیکھ کر شاعر کس نظر سے دیکھتا ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کو ہم قلندر عالم کیوں کہتے ہیں، شاعر مشرق کیوں کہتے ہیں، ان کی نظر کس قدر وسیع تھی. تو اس نظم کا عنوان ہے وادی لولاب. یہ وادی لولاب، یہ وادی ہم کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیانی ایک کشادہ جگہ کو ہم وادی کا نام دیتے ہیں، اور لولاب یہ کشمیر کے اندر یہ وادی موجود ہے. علامہ اقبال رحمہ اللہ اس لولاب وادی کو دیکھنے کے لیے گئے، اور جس طرح ہم سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں علامہ اقبال بھی گئے، لیکن ہماری سیر و سیاحت میں اور علامہ اقبال کی سیر و سیاحت میں کیا فرق ہے؟ ہمارے دیکھنے کے نظریے میں اور علامہ اقبال مرحوم کے دیکھنے کے نظریے میں کیا فرق ہے، یہ آپ دیکھیں. یہ نظم انہوں نے 1921 میں لکھی، اور یہ ان کی کتاب کا جو مجموعہ ہے نا، جس کا نام ہے بانگ دارا. بانگ کہتے ہیں گھنٹی کو، آواز کو، زوردار آواز کو ہم بانگ کہتے ہیں. اور جو دار ہے یہ دارا قافلہ. تو قافلے پہلے زمانے میں چلتے تھے، ان کے آگے بڑی بڑی گھنٹیاں لگی ہوتی تھی جو آگے آنے والے لوگوں کو بھی متنبع کرتی تھی، اور جو قافلے کے راہی ہوتے تھے ان کو بھی متنبع کرتی تھی کہ بھٹکنا نہیں ہے، اس گھنٹی کی آواز پر آنا ہے آپ نے. تو علامہ اقبال نے اس شاعری کے مجموعے کا نام بانگ دارا اس لیے رکھا کہ یہ عالم اسلام کے لیے ایک گھنٹی کا کردار ادا کرے گی، ایک اعلان کا کردار ادا کرے گی. یعنی جب بھی آپ بھٹکنے لگیں، جب بھی آپ اپنے راستے سے ہٹنے لگیں، تو اے اردو بولنے والوں، تم علامہ اقبال کی شاعری پڑھنا، انشاءاللہ آپ کو ایک ویژن، ایک نظریہ، ایک فلسفہ نظر آئے گا، آپ اپنی زندگی اس کے تحت گزار سکیں گے. تو علامہ اقبال اس پوری نظم کے اندر بیان کیا کرتے ہیں، مرکزی خیال جو اس نظم کا ہے وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کی ایک نظر ہے، وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال ظاہری حسن کی تعریف کرتے ہیں، ظاہری فطرت کا جو حسن ہے، مظاہر قدرت ہے، ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کو الگ زاویے سے دیکھو. الگ زاویہ کیا ہے کہ مثلا میں وادی لولاب میں گیا، میں نے دیکھا وہاں جھرنے مسلسل بہ رہے ہیں، سکون نہیں کرتے، مسلسل متحرک ہیں، باغ مسلسل سرسبز و شاداب ہیں. ہمارے پنجاب میں، اب ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں، کسی اور خطے میں خزاں آتی ہے، سارے پتے پت جھڑ کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن کشمیر اور بالخصوص لولاب کی وادی یہ 12 مہینے سرسبز رہتی ہے، چشمے مسلسل بہتے ہیں، پھل مسلسل، سال کے 12 مہینے کوئی نہ کوئی پھل لگا ہوا ہے، موسم کے اندر ہریالی اور موسم کے اندر خوش نمائی، خوش منظری، یہ سال کے 12 مہینے ہیں. تو علامہ اقبال کہتے ہیں میری نظر سے دیکھو کہ جس طرح جھرنے مسلسل بہتے ہیں، باغ مسلسل سرسبز رہتے ہیں، اور پھل درخت یہ 12 مہینے پھل دیتے ہیں، اسی طرح ایک مومن کو بھی جہد مسلسل ہونا چاہیے، ایک مومن کو بھی مسلسل حرکت کرتے رہنا چاہیے. سکون یکسر ہے موت، حرکت یکسر ہے زندگی، اور سکون یکسر موت ہے. سکون کیا تو گویا آپ نے اپنی موت کو دعوت دے دی. تو علامہ اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سکون نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اپنے مشن، اپنے کاز، اپنے اسلامی نظریہ کی طرف
آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ بڑھتے رہنا ہے، انشاءاللہ ایک دن آپ کے پیچھے پورا قافلہ ہوگا۔ تو حاصل یہ نکلا، یعنی استقلال، استقامت اور تحمل کے ساتھ کام کرنا، یہ ہمیں فطرت کا حسن بتاتا ہے، اور یہی علامہ اقبال نے اس نظم کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر یہ بہت چونکہ طویل نظم ہے، ہم تو ایک فیڈرل بورڈ کے نصاب کے تحت اور ایک کچھ مخصوص اشعار ذکر کریں گے۔ تو علامہ اقبال شروع میں فطرت کے مظاہر، فطرت کا حسن بیان کرتے ہیں، اور آخر میں آ کے وہ مسلمانوں کو جھنجھوڑتے ہیں، اور یہ میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے جو ہمیں آج سیکھنا ہے اور حاصل کرنا ہے اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ پہلا ان کا جو شعر ہے وہ یہ ہے: پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہے بےتاب، اے وادی لولاب۔ یہ سیماب ہے، سیماب یہ پارے کو کہتے ہیں۔ پارا ایک خاص قسم کی دھات چاندی کے رنگ کی ہوتی ہے، چمکدار ایک دھات ہے۔ تو علامہ اقبال اپنی شاعری میں، اور غالب نے بھی استعمال کیا، یہ شاعری میں سیماب کا لفظ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب بے قراری ہو، بے چینی ہو، اضطراب ہو، تو یہ اس وقت پارا جو دھات ہے اس کو اردو میں یا شاعری میں مستعمل کرتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا: ہو سیماب پھر کوئی پے کرے خاکی، پھر کوئی انسان پارا بننا چاہیے، تڑپتا ہوا مضطرب ہمیں ایک انسان چاہیے جسے دنیا کی فکر ہو اور عالم اسلام کی فکر ہو۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو پانی ہے جھرنوں کا، لولاب کی وادی کا، یہ تڑپتا ہوا سیماب ہے، یعنی وہ ہر وقت مضطرب ہے، پریشان ہے، تڑپ رہا ہے۔ اس طرح اوپر سے گرتا ہے نا چٹانوں سے پانی، تو یہ ایسے ہی جیسے کپ کپی تاری ہے، ہاں۔ اور وہ کیوں مضطرب ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں میری نظر سے دیکھو، وہ اس لیے مضطرب ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کو فائدہ پہنچاؤں، میں کسی طرح لوگوں کے پاس پہنچوں، ان کے لیے فائدہ بنوں۔ اسی طرح ایک مومن کو، ایک انسان کو بھی ہمیشہ تڑپتا ہوا سیماب ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہے کہ میں کس طرح انسانیت کے لیے اور اسلام کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہوں، کس طرح میں اپنے کاز پر کام کر سکتا ہوں۔ مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہے بےتاب، صبح کے پرندے وہ چہچہانے کے لیے بےتاب ہیں، انتظار کر رہے ہیں کب سحر ہو اور کب ہم چہچہائیں۔ اسی طرح اہل ایمان بھی بےتاب ہیں کب سحر ہو اور کب کوئی ہماری قیادت کرے اور ہم اس دنیا کو دوبارہ مسخر کریں، دوبارہ اس کے اندر ہم فتوحات کا ایک سلسلہ جاری کریں۔ اگلا شعر ہے کہ گر صاحب ہنگامہ نہ ہو منبر و محراب، دی بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب، اے وادی لولاب۔ علامہ اقبال کہنا چاہتے ہیں کہ اگر منبر و محراب سے، اس مسجد کا ایک مسجد کا منبر اور محراب پر بیٹھا ہوا شخص اگر وہ ہنگامہ اہل ایمان کے دلوں میں ولولہ برپا نہیں کر سکتا، شورش برپا نہیں کر سکتا، تو پھر یاد رکھو کہ یہ دین یا خواب بن کے رہ جائے گا یا موت بن کے رہ جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کی راہوں میں گامزن ہوں، ہمیں صاحب منبر جو ہے وہ صاحب ہنگامہ چاہیے۔ اور صاحب ہنگامہ کب ہوگا؟ جب آپ لوگ اسے وقت دیں گے، جب آپ لوگ جمعے کے لیے پہلے پہنچیں گے اور ان سے ڈیمانڈ کریں گے کہ آج نوجوان نسل کو اس طرح آپ نے ان کے ولولے کو اور ان کے جذبے کو اجاگر کرنا ہے، ورنہ اسی طرح چلتا رہے گا، خطبے بھی ہوتے رہیں گے اور نظام بھی چلتا رہے گا اور دین یا موت بن جائے گا یا خواب بن جائے گا۔ یہ علامہ اقبال مجھے اور آپ کو درس دے رہے ہیں اور سخت تنقید کر رہے ہیں صاحب منبر پر۔ اور اس کی مثال علامہ اقبال اگلے شعر میں دیتے ہیں اور کمال کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہے ساز پہ موقوف نواہائے جگر سوز، ڈھیلے ہو اگر تار تو بیکار ہے مضراب، اے وادی لولاب۔ مضراب جو پرانے زمانے کا گٹار ہوتا تھا جس کو آپ ایک لوہے سے سکے سے بجاتے ہیں، گٹار نما پرانے زمانے کی چیز۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مضراب کے اندر سے آواز نکلتی ہے نا،
اس موسیقی کے آلے سے آواز نکلتی ہے وہ ان تاروں کی وجہ سے نکلتی ہے. اگر تاریں ڈھیلی ہو جائیں تو آپ جو مرضی کر لیں، آپ مزراب کے اندر سے ایسی آواز نہیں نکال سکتے جو آپ کے جگر کو چھلنی کر دے. آپ اس کے اندر سے وہ آواز نہیں نکال سکتے، وہ موسیقی نہیں نکال سکتے. علامہ اقبال بھی یہی کہہ رہے ہیں، اگر آپ کے ایمان میں، اگر آپ کی قوت یقین میں اور آپ کے قوت توکل میں ذرا سا بھی ڈھیلا پن آ گیا، آپ کی تاریں ڈھیلی ہو گئیں، تو آپ جگر سوز ترانے نہیں گا سکتے. جگر کو چھلنی کر دینے والے، جگر کو ہلا کے رکھ دینے والے ترانے آپ کے بس کی بات نہیں. پہلے کیوں اہل ایمان بولتے تھے تو کفر لرز جاتا تھا اور اہل ایمان کے اندر بھی جذبہ و ولولہ پیدا ہوتا تھا. ایک جنگجو کمانڈر خطاب کرتا تھا، پوری فوج گھس جاتی تھی دشمن کی فوج میں. کیوں؟ ان کے تار ڈھیلے نہیں تھے. ہمارے تار ڈھیلے ہیں تو ہماری آوازیں بھی نہیں نکلتی. ہم جی حضور کرتے ہیں جیسے آج ہمارے حکمراں کر رہے ہیں. اگلا شعر علامہ اقبال کا، ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی، بے سوز ہے میں خانہ صوفی کی میں ناب. وہ علامہ اقبال، اے وادی لولاب. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو قیادت تھی مسلمانوں کی، علماء، مفکرین، مدبرین، سیاسی عظماء، ان کی جو نظر ہے وہ نور فراست سے ہے خالی. نور فراست کہتے ہیں بصیرت کا نور. ایک ہوتا ہے بصارت، ظاہری آنکھوں سے دیکھنا، ایک ہوتا ہے بصیرت، معاملے کی تہ تک پہنچ جانا، ایک معاملے کو حل کر دینا، ایسے ہم کہتے ہیں بصیرت. تو اہل ایمان کو بصیرت عطا کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو. مومن بڑا صاحب فراست ہے لیکن وہ مومن ہو. تو اب کیا ہے، ہمارے عظماء، ہمارے قائدین، ہمارے علماء، ہمارے بڑے اس نور فراست سے ہیں خالی. وہ نہیں سمجھ رہے کہ دنیا کا رخ کس طرف ہے، ہمیں دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے. آج ہم قیادت سے محروم ہیں. جب قیادت سے محروم ہیں، یہ علماء پہ تنقید کی. دوسرا پیروں پر، دوسری قیادت پیروں پر ہے، روحانی پیشواؤں کے پاس، صوفیاء کے پاس ہے. صوفیاء کہتے ہیں کہ ہماری محفل میں جو اللہ کرتا ہے تو وہ مست ہو جاتا ہے، وہ جھوم جاتا ہے، گویا وہ نشے میں دھت ہو جاتا ہے، اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیتا ہے. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ صوفی کے میخانے کے اندر وہ جو میں ناب ہے، خالص شراب ہے، اب وہ نہیں ملتی. اب صوفی بھی پیسے بٹورنے کے چکر میں ہے، اب پیر بھی پیسے بٹورنے کے چکر میں ہے. اگلا شعر علامہ اقبال کا افسوس اور ندامت کا شعر ہے، وہ یہ ہے کہ بیدار ہوں دل جس کی فغان سحری سے، اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب. اے وادی لولاب. علامہ اقبال کہتے ہیں درویش صبح اٹھتا تھا اور اللہ اکبر کی صدائیں دیتا تھا، لوگ تڑپ کے اٹھ جاتے تھے. اسی کو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اذان سحری تو موجود ہے لیکن بلال والا اخلاص نہیں ہے. بلال کے اخلاص سے اذان ہوگی تو پھر مومن کا دل تڑپے گا. تو کہتے ہیں کہ وہ درویش، وہ فقیر جو روحانیت کا علمبردار ہے اور جو مسلمانوں کی قیادت کرنے کے لیے بےتاب ہے، اب کیا ہوا، وہ نایاب ہو گیا، اب وہ ملتا نہیں. وہ درویش جس کی آواز سے اسے فغان سحری کہتے ہیں صبح کی فریاد، صبح کی آواز. علامہ اقبال کہتے ہیں وہ فغان سحری، وہ صبح کی پہلی آواز، پہلی صدا اللہ اکبر، وہ کہنے والے اب لوگ چلے گئے. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور ہے. پرواز ہے دونوں کی اسی جہاں میں، گرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور ہے. علامہ اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو خالصتاً اللہ کے لیے وقف کر دینے والا، دنیا کی ہرس، لالچ اور دنیا کی گندگی میں لت پت وہ شخص، اس سے بچنے والا، آج ہمیں وہ درویش نایاب ہے، آج ہمیں وہ ملتا نہیں، اس لیے ہماری یہ حالت ہو چکی ہے. علامہ اقبال کے شاعری کا مجموعہ یہ میرے اور آپ کے لیے یہ دل دہلا دینے کا منظر ہے کہ آج ہماری قیادت کو کیا ہو گیا. اور پھر اس کے اندر اگر ہم فیڈرل بورڈ کی روح سے دیکھیں تو یہ شاعری موضوع کے اعتبار سے نظم اور پابند نظم ہے،
اور یہ شاعری حیت کے اعتبار سے، حالت کے اعتبار سے مثلث، میم سا لام سا مثلث 3 والی، یہ مثلث اور ترجیح بند ہے. ترجیح بند کہتے ہیں جس کے ہر بند کے آخر میں ایک ہی مصرع بار بار لوٹ کر آئے، جس طرح اس نظم کے آخر میں آ رہا ہے اے وادی لولاب. تو یہ مثلث ترجیح بند نظم ہے. اور پوری نظم کا کیونکہ ایک مرکزی خیال ہوتا ہے تو یہ نظم ہے، اور یہ نظم کی اقسام میں سے پابند نظم ہے، آزاد نظم نہیں. یہ اس کے اندر قافیہ، ردیف اور بحر، وزن تینوں کا خیال کیا گیا. اور پھر اس نظم کے اندر پہلے شعر کے اندر جو ہم نے علامہ اقبال نے اس کو پانی کے چشمے کو سیماب کہا، تو یہ علامہ اقبال نے استعارہ استعمال کیا، یہاں استعارہ بولا. اور پھر اس کے اندر صنعت تکرار لفظی ہے جو ہے اے وادی لولاب، ہر بند کے آخر میں ایک کی مصرع تکرار ہو کے آ رہا ہے، اسے ہم کہتے ہیں تکرار لفظی، ایک ہی مصرع بار بار لوٹ کے آ رہا ہے. پھر اس کے اندر صنعت تضاد بھی پائی جا رہی ہے، تضاد مخالف مانوی تضاد ہے. یہ کیا ہے کہ ملا کی نظر نور فراست سے خالی ہے، اور میخانے درویش کے صوفی کے میخانے کے اندر میں ناب نہیں ہے. تو میخانے کے اندر شراب ہونا ضروری ہے، وہ وہاں نہیں ہے، اور ملا کے لیے فراست اور بصیرت ہونا ضروری ہے، وہ اس کے پاس نہیں ہے. تو یہ تضاد مانوی یہاں پایا گیا ہے. اور پھر اس کے اندر ہر شعر کے اندر تقریباً صنعت تجسیم کا استعمال ہے. تجسیم کہتے ہیں کسی بے جان چیز کو آپ جسم والی صلاحیت دے دیں، جیسے تڑپنا جسم کی صفت ہے، اور وہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ پانی تڑپ رہا ہے، پارا تڑپ رہا ہے. تو یہ ہے کہ آپ غیر جاندار چیز کو جاندار والی صفات دے دیں. تو اس کے اندر صنعت تجسیم کا بھی استعمال کیا گیا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.